السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی۔ بار بار ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس میں سچائی بھی ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو دشمن طاقتیں ہیں، جو بدخواہ لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لگے ہوئے ہیں۔ ہر سطح پہ ان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ تب سے جاری ہے جب سے دین کی یہ روشنی ہے، جب سے یہ اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے، تب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو وہ تو لگاتار کوشش کرتے رہنے۔ ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن آپ کی گھات میں نہیں لگے ہوئے ہیں، یا ان کی کوششیں نہیں ہیں کہ آپ کو پریشان کیا جائے، آپ کو ہر طرح سے کمزور کر کے رکھ دیا جائے۔ یہ ساری کوششیں ان کی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس قسم کے شکوے کا کیا کوئی فائدہ ہے، یا یہ جو بار بار ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہماری ملت کو ملتا ہے؟ اس زاویے سے سوچنا بہت ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو سوال اصل یہ قائم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے؟ ہم غور کریں کہ کیا ہم جس سطح پہ جو کام کر سکتے ہیں اپنی ملت کے لیے، کیا وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ برعکس طور پہ صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں درست نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ مسلم سماج کا جائزہ لے لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ نکمے لوگ مسلم سماج میں آپ کو ملیں گے، جن کا کوئی کام نہیں ہے، رات دن گپاسٹنگ کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں پہ والدین تک انکش لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی ان کو کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے تو پھر بھی بڑے بزرگ ہوتے تھے تو جو ڈانٹ دیتے تھے، آج تو وہ کیفیت بھی باقی نہیں۔ ڈراپ آؤٹس سب سے زیادہ، نن میٹرکس سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ وہ لوگ جن کا کوئی کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان جب بغیر کسی کام کے رہے گا تو اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے رونما نہیں ہوں گے۔ آپ جیلوں میں چلے جائیے، جیب کترے، چھوٹی چھوٹی الٹی سیدھی گری ہوئی حرکتیں کرنے والے مسلمان نوجوان ملیں گے جن کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی سازش ہے جو کام کر رہی ہے، لیکن ہم اس سچائی کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ صورتحال بہرحال ہمارے معاشرے میں ہے۔ آپ مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیجئے، کس قدر فضول خرچی سے ہم کام لیتے ہیں۔ یہاں تو کوئی سازش نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ تعلیم کی طرف آج بھی ہمارا وہ رجحان نہیں ہے۔ آج بھی ہم شادیوں پہ اتنے پیسے ایک دن میں خرچ کر دیتے ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا۔ آج بھی ہم نام نہاد جلسوں پہ اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا۔ یعنی ہم ہر اس جگہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں نام ہو، شہرت ملے، بہت زیادہ شو آف کا جذبہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے، جو نیو رکھنی چاہیے اچھے اداروں کی، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ تو آپ شادی پہ خرچ کریں گے، ڈراپ آؤٹس آپ کے یہاں رہیں گے، بچوں کی تعلیم سے متعلق آپ کے یہاں فکر مندی نہیں رہے گی، آپ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے، جہاں تہاں پانی پھینک دیا، جہاں تہاں کیچڑ ڈال دیا، جیسے تیسے رہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جہاں کوئی آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو خود کرنا تھا، آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ اگر خود درست نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کہ آپ شکوہ کرتے رہیے، لیکن آپ کے شکوے پہ کوئی کان دھرنے نہیں جا رہا ہے۔ دنیا کا عجیب و غریب دستور ہے کہ آپ اگر نفع بخش نہیں ہیں، آپ اگر اپنے کام کے نہیں ہیں، تو کوئی دوسرا آدمی آپ کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا آپ کسی ایسی چیز کی طرف، کسی ایسے شخص کی طرف بڑھتے ہیں جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ آپ کو اگر یقین ہو جائے کہ فلانے آدمی سے آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، تو کیا آپ اس کی طرف جائیں گے؟ کوئی چیز آپ کو پتہ چل جائے کہ اب اس کا کوئی یوز نہیں رہ گیا ہے، تو کیا آپ اس چیز کو اپنے لیے کوئی اہمیت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ یہی دنیا ہے۔ اگر آپ نفع بخش عنصر کی حیثیت سے نہیں جی رہے ہیں تو آپ کی طرف کسی کی توجہ نہیں آئے گی۔ دنیا کو پتہ ہے کہ بھائی یہ لوگ ایک بوجھ ہی ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ہنر نہیں ہے آپ کے اندر۔ آپ کے اندر پہلے تو پھر بھی ایک چیز تھی کہ مسلمانوں میں دیانت داری ہوتی تھی، یہ سچے ہوتے تھے، یہ اصول پسند ہوتے تھے، یہ زبان دے دیتے تھے تو اس پہ قائم رہتے تھے، یہ ساری کوالٹی ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ عزت کرتے تھے، مقام دیتے تھے، اور لوگ کہتے تھے، مثال دیتے تھے کہ مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ ساری اچھی کوالٹیز اپنے اندر سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے اندر لگاتار وہ چیزیں آ رہی ہیں جن سے کسی بھی ملت
کو مکمل طریقے سے زوال کے راستے پہ ڈالا جا سکتا ہے، بلکہ ملت ختم ہو سکتی ہے۔ پھر آپ رونا روتے ہیں، غیروں کی سازشوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے، ایک اور بڑی خرابی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم جو مسائل ہمارے ہیں، جن مسائل کو ہم نے پیدا کیا ہے، جن مسائل کی جڑ میں ہم ہیں، ان کو بھی ہم ایکسٹرنلائز کرتے ہیں، ہم ان کا بھی سمادھان، ہم ان کے حل کے لیے بھی کہیں اور جاتے ہیں۔ جو چیزیں مسلم معاشرے کے سدھار کا مسئلہ ہے، اصلاح کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بچنے کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دینے کا مسئلہ ہے، مسلم سماج میں ڈراپ آؤٹس جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نکمے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے، نالیوں کو صاف رکھنے کا مسئلہ ہے، کسی پہ ظلم نہ کرنے کا مسئلہ ہے، قرض لے کر واپس نہ دینے کا مسئلہ ہے، جھوٹ فریب ان تمام طرح کی برائیوں میں پھنسنے کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی تیسرا بندہ آ کر کے، کوئی تیسری طاقت آ کر کے آپ کو نہ تو مجبور کرتی ہے اور نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات سے کوئی بھی ملت اصلاً ملت بنتی ہے، اپنا مقام بناتی ہے پوری دنیا میں۔ مسلمانوں نے اس لیے پوری دنیا میں جا کر کے اپنے جھنڈے گاڑے کہ ان کے بارے میں لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ یہ عدل و انصاف کے علم بردار ہیں، یہ جہاں ہوں گے وہاں لوگوں کا فائدہ ہوگا، یہ جہاں جائیں گے وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ہوں گے تو کسی پہ ظلم نہیں ہو سکتا، یہ ہوں گے تو بھلائیاں ہوں گی، نیکیاں ہوں گی، شرافتیں ہوں گی، وعدے وفا کیے جائیں گے، یہ ہوں گے تو ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پورا تصور تھا مسلمانوں کا، ہم نے اس پورے تصور کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہوا ہے۔ ہمارا کردار اتنا خراب ہے کہ کہا نہیں جا سکتا، اور پھر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم سیاسی سطح پہ اپنی بالادستی قائم کر لیں گے، دنیا ہمارے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لکھ لیجئے کہ اگر آپ انٹرنلی کمزور ہیں، اگر آپ داخلی طور پہ کمزور ہیں، آپ کے اندر اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار آپ کے نہیں ہیں، تو آپ لکھ لیجئے کہ آپ دنیاوی سطح پہ بھی بڑی بلندیوں سے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنایا، جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ تربیت ایمان و عمل سے مل کر کے بن رہی تھی۔ وہ تربیت تھی جس نے ایمان و عمل کی قوت سے انہیں لیس کر دیا تھا، اور اس لیے جب وہ دنیا میں گئے تو اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے، ان کی جو اصول پسندی تھی، ان کی جو زبان کی سچائی تھی، ان کے جو کردار کی سچائی تھی، اس نے لوگوں کو سننے پہ، لوگوں کو انہیں قبول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ اس حیثیت سے پوری ملت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سارے دوسرے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہو سکتے ہیں، سیاست کے مسائل ہو سکتے ہیں، دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں جہاں سازشیں کام کر رہی ہوں، لیکن جہاں پہ ہمارا اپنا کردار پورے طور پہ انوالو ہوتا ہے، جہاں پہ ہم معنی رکھتے ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں ہماری ٹھیک کیوں نہیں ہیں۔ اس حیثیت سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ادارے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان اداروں کی حالت اتنی زیادہ خراب کیوں ہے، دینی اداروں کی حالت اتنی زیادہ خراب کیوں ہے۔ جو بورڈ، مدرسہ بورڈ کو ایک نظر آپ دیکھ لیجئے، ہم نے وہاں کیا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو اس طرح کے دوسرے ادارے ہیں، یونیورسٹیاں جو ہماری تحویل میں ہے یا جن میں ہمارا کچھ اقتدار چلتا ہے، وہاں دیکھ لیجئے صورتحال کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رونا تو آسان ہے، اور بلیم کرنا بھی آسان ہے، اور ہم لگاتار پچھلے کئی سالوں سے، نصف صدیوں سے تو کم سے کم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو کوئی امپیکٹ، اگر پوزیٹیو امپیکٹ پڑ سکتا ہے تو وہ نہیں پڑ رہا ہے۔ ایسے میں کچھ کچھ لوگ جو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ادارے کھول رہے ہیں، کچھ وہ سماجی سطح پہ انیشیٹو لے رہے ہیں، وہ قابل قدر ہیں، وہ جو کچھ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی کرنے کا کام ہے۔ آپ اور ہم اپنی داخلی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، سماجی سطح پہ جو خرابیاں، ان خرابیوں کو مل کر دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو لگاتار نکمے لوگوں کی کھیپ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوگا، تو وہ نکمے ایسے ہی بیٹھ کر کے پریشان کریں گے، وہ خود بھی پریشان ہوں گے، لوگوں کو بھی پریشان کریں گے، اور زندگیاں اس کی وجہ سے پریشانی میں جائیں گی، اور ہم دن بدن جو ہمارا گراف ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا۔ تو ان تمام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان کا تعلق ہمارے اپنی پلاننگ سے ہے، ہماری اپنی منصوبہ بندی سے ہے۔ ملت کو اس اسٹیج پہ آ کر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، نچلی سطحوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ڈراپ آؤٹس کے مسائل کیسے حل کریں گے، ہم اپنے جو اس طرح کے بے روزگار نکمے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح سے کسی بھی طرح انگیج کریں گے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے، یا ان کے برے اثرات سے معاشرے کو بچایا جا سکے۔ ہم جو فضول خرچی کرتے ہیں اس سے کیسے بچیں گے، ہم جو لگاتار اپنے سماج میں لگاتار برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں جو لگاتار یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اخلاقیات کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس پہ ہم کیسے قابو پائیں گے، اس کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب یہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہو گیا
تو انشاءاللہ کسی کی کوئی سازش آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔